ڈاکٹر صاحب یہاں خلافت راشدہ کے دور کے حوالے سے یعنی ہمارے دور میں بھی جو فتنۃ الخوارج ہم انہیں کہہ رہے ہیں، اور وہ اس طریقے کے واقعات پے در پہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، اس زمانے میں ہمارے خلفاء کس طرح سے اس خوارج کے فتنے سے ڈیل کیا کرتے تھے، اور آج آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے لیے سبق ہے جس طریقے سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں اس فتنے سے؟ اصل میں یہ فتنہ تو اسی دور سے شروع ہوا کہ جب یہ مسلمانوں میں تھوڑی سی جنگیں شروع ہوئیں تو انہوں نے آپس میں فیصل مقرر کیے، تو ایک طبقہ اس نقطہ نگاہ سے کھڑا ہو گیا کہ تم لوگوں نے بندوں کو فیصل بنا دیے، جبکہ یہ تو شرک ہو گیا، اتنا بڑا شرک ہو گیا۔ اور آج بھی وہی لوگ شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اور انہوں نے صحابہ کرام پر لگائے، اللہ اکبر۔ اور یہ کہا کہ جی فیصلہ کرنے کا اختیار تو اللہ کو ہے، حتیٰ کہ جس بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے سیدنا علی المرتضیٰ پر حملہ کیا تو اس کے الفاظ بھی یہ تھے کہ خنجر کو دھار لگائی، اس کو زہر آلود کیا، اور زہر آلود کر کے پھر جب حضرت علی پر وار کیا تو اس کو جملے یہ کہیں کہ الحکم للہ لا لک یا علی، اے علی حکومت کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، تجھے نہیں۔ اللہ اب ان بدبختوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ خود زمین پہ اتر کے آ کے اقتدار سنبھالے گا اور لوگوں کو حکم کرے گا۔ انسان اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر خلیفہ ہے، اس کا نائب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو یہی کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ کا حکم انبیاء کے پاس آتا ہے اور انبیاء اس کو نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتنہ بڑے عروج پر تھا، اور انہی سازشی عناصر نے حضرت عثمان غنی کو قتل بھی کیا۔ اور یہی پھر سازشی عناصر ایسے تھے جو مسلمانوں کی جتنی پارٹیاں بنتی گئیں اپنے بندے تقسیم کر کے ہر گروہ میں ڈالتے چلے گئے۔ مثلا حضرت معاویہ کا گروہ کھڑا ہوا کہ عثمان کا قصاص لینا چاہیے، بندے اس میں بھی چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اقتدار میں تھوڑا قدم جمنے دو، میں انشاءاللہ سب کے بدلے لوں گا، لیکن وہ جو ان کے اندر لوگ آئے ہیں وہ پھر ان کو یہ سازش بتا رہے ہیں کہ بھی علی کا ارادہ انتقام کا نہیں لگ رہا، قصاص کا نہیں لگ رہا، یہ ایسے ٹال رہے ہیں، یعنی دونوں طرف لگائی بجھائی کر رہے ہیں تاکہ ان کی کسی طرح بھی سلو نہ ہو پائے۔ اور یعنی ان کا ہمیشہ کردار جو رہا ہے وہ منافقانہ رہا ہے، یعنی دونوں گروہوں میں چھپ کر ادھر بھی منافق رہے ادھر بھی منافق رہے، ان کے بنے رہے، حضرت علی کے پاس آ کے حضرت علی کے بنے رہے، معاویہ کے پاس جا کے معاویہ کے بنے رہے، سیدہ عائشہ کے گروہ میں شامل ہوئے تو ان کے بنے رہے، اور حقیقتاً وہ کسی کے بھی نہیں تھے، اپنے نفس کے پجاری تھے، خواہش کے پجاری تھے، اور نفس ہی کے بندے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ذلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم کے اندر جیسے جانور ہوں گے نا، جیسے سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں ہوں گی، آپ نے فرمایا یہ جو خوارج ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا ایک واضح اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتوں کی شکل میں تبدیل کر کے ان کو دوزخ میں ڈالے۔ بالکل، بے شک بے شک۔